وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی ستروں کو ڈھانپ کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس زینت کے کہ جو از خود کھلی ہوئی ہو۔ عورت کا ویسے تو یعنی برقعے میں بھی ظاہر ہے عورت ہونا بھی ایک طرف ایک اٹریکشن ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ گھر کے اندر ہاتھ کھلے ہی ہوں گے تو کام کاج کرے گی، چہرہ کھلا ہوگا تو وہاں بھی اگر ڈھانپ کے رکھے تو پھر بڑا اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وہ زینت جو از خود کھلی ہوئی ہو۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور گھر کے اندر بھی اپنے سینوں کے اوپر اضافی اوڑھنی لے کے رکھیں، یعنی یہ صرف ایک قمیض پر جو ہے نا تکیہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر ایک بکل بھی مار لیں اپنی جو اوڑھنی سے۔ وَلَا يُبْدِينَ، اور جو ان کی زینتہن، جو ان کی زیبائش ہے اسے ظاہر نہ کریں۔ اب یعنی وہ جو کہا تھا نا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ جو خود بخود بھی ظاہر ہو رہی ہے یہ گھر کے اندر ظاہر ہوگی، اس کا آیا کہاں ظاہر کرنی، جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہے وہ کہاں ہے؟ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یعنی کسی باہر کسی کے سامنے وہ زینت بھی ظاہر نہیں کرنی ہے، یعنی ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے، بلکہ یہ گھر کے اندر ظاہر کرنے کی اجازت ہے، جن کی آگے فہرست آ گئی ہے۔ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، جو اس کے خامد ہیں، أَوْ آبَائِهِنَّ، جو ان کے اپنے ماں باپ ہیں یا باپ ہیں، یعنی اس میں چاچا بھی آ جائے گا، ماموں بھی آ جائے گا۔ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ، یا جو ان کے خامدوں کے باپ ہیں یعنی سسر۔ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، یا جو ان کے اپنے بیٹے ہیں۔ او ابنائے بعولتہن، یا جو ان کے خاوندوں کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے۔ او اخوانہن، یا جو ان کے اپنے بھائی ہیں۔ او بنی اخوانہن، یا جو ان کے بھائیوں کے بیٹے ہیں یعنی بھتیجے، اپنے بھتیجے ہیں، خاوند کے بھتیجے نہیں، جو ان کے اپنے بھتیجے ہیں۔ او بنی اخواتہن، یا جو ان کے بہنوں کے بیٹے ہیں یعنی بھانجے۔ او نسائہن، یا جو ان کی اپنی عورتیں ہیں، اپنی خاندان کی عورتیں، وہ عورتیں جن کا چال چلن ٹھیک ہے، عام جو باہر پھرنے والی عورتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ او ما ملکت ایمانہن، یا یہ کہ جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں، غلام جو گھر میں ہوتے ہیں، ظاہر ہے نوکر چاکر، نوکر نہیں غلام۔ او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال، یا نوکروں میں سے وہ مرد کہ جن کو عورتوں کے یعنی خدمت کے کام پر گھر میں ہیں لیکن عورتوں کے معاملات سے لا تعلق ہیں، وہ اللہ نے بنائے ہی ایسے ہیں کہ ان کو اس چیز کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے، وہ سادہ قسم کے ہیں۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کا بید نہیں کھلا، یہ جو بھی ایک مرد عورت کا معاملہ ہے اس کا ابھی انہیں پتہ ہی نہیں، یہ استثناءات ہیں، ان کے سامنے وہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اسی طرح وہ اپنے پاؤں کو زور سے مار کے نہ اس طرح نہ لے کے چلیں، زور سے مار کے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ ظاہر ہو جائے جو زینت میں سے انہوں نے چھپایا ہوا ہے، کوئی گھنگرو باندھے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ اگر پاؤں زور سے مارا جائے گا تو وہ اس کی، آج کل تو خیر وہ جو چپل کی بھی آواز وہ جو ہے نا ایسی ہوتی ہے کہ یعنی ظاہر ہے جس کے دل میں کچھ اس طرح کی تمنا ہو اس کو تو اٹریکٹ کرتی ہی ہے، وہ ادھر متوجہ ہوگا ہی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کے اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، تاکہ تم کامیاب بنو۔ مزید ایک اور بات بھی وہ فرمائی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تم میں سے مسلمانوں کی بیوائیں ہیں یا رنڈوے ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو، اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو۔ یہ اس کو جو ہے نا بس ویسے بھی احادیث میں تو یہ آیا ہے کہ بچہ جوان ہو، ماں باپ کا فرض ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ نکاح کی سوچیں۔ ہمارے ملکوں میں تو اب خیر اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ، حکومت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے جو ہے نا کسی کی شادی نہیں کر سکتے۔ یہ اب یہ انہوں نے بھی تو ایک کتاب اتاری ہے نا، کتاب انزلناہا فرضناہا، تو وہ فرض پہلے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا ڈنڈا تو آسمان پر ہے، یہ ڈنڈا تو سر پر ہے 144 والا، تو اس لیے یہ نکاح حرام ہے 18 سال سے پہلے، لیکن اللہ یہ کہتا ہے جب جوان ہو جائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تو جلد سے جلد نکاح کے بارے میں سوچنا چاہیے، جو رنڈوا ہو جائے اس کو بھی نکاح کا سوچنا چاہیے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی قائل کر کے سمجھا کر فیسیلیٹیٹ کر کے اس کے نکاح کا معاملہ کرے، اور اسی طرح کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کا نکاح کا بھی سوچنا چاہیے۔
اب اسے بیوہ ہو گئی, اسے رنڈوا نہیں مل رہا تو کسی نکاح والے کے ساتھ ہی نکاح کرائیں گے نا اس کا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ایک بات سمجھ لیں, اگر کوئی جنس کے جذبے کی تسکین کا مسئلہ ہو نا تو وہ 4 چھوڑ کے 400 سے بھی بات جا کے ختم نہیں ہوگی, حل من مزید کا کہانی چلتی رہے گی. یہ مسئلہ اور ہے, یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے. اور اگر اس کی وہ 1 سے بھی تسکین ہو سکتی ہے اور 400 سے بھی نہیں ہو سکتی. جب پرورٹ ہو گیا تو پھر کہیں وہ اختتام نہیں ہے. یہ مسئلہ انتظامی ہے, اور اس انتظامی مسئلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 2ری, 3ری, 4تھی شادی کی اجازت دی ہے, 4 تک ہی دی ہے. وہ جس نے 18 وغیرہ بنا دی ہے نا, وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھی کھینچنے کی کوشش, مچھلیاں پکڑنے والی بات ہو گئی ہے. تو اپنے رنڈووں اور بیواؤں کا بھی نکاح کرو, اور اپنے جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرو. وہیں یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہیں, محتاج ہیں, ظاہر ہے نکاح کے بعد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, وہ پوری نہیں کر سکتے بظاہر. یغنیہم اللہ من فضلہ, یہ اللہ کہتا ہے, اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا. اب یہ بھی وہی بات ہے نا کہ اللہ پہلے یہ بنی اسرائیلی یہاں سے, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فلسطینی, یہ نکلیں پھر ہم داخل ہوں گے. اے اللہ پہلے ہم کوئی کاروبار جمع, پاؤں پہ بچہ کھڑا ہو جائے تو پھر ہم شادی کریں گے. فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. اللہ کہتا ہے تم شادی کرو, میں غنی کروں گا. ایک بچہ ہے, اسے پالا ہے آپ نے, کتنا اس کے بعد پڑھایا ہے, پڑھانے پہ کتنا خرچہ کیا ہے, تو 2 سال اگر اس کو شادی کرا کے اور سپورٹ کر دیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. ویسے ہی پہلے ہی آپ ماشاءاللہ 2 بچے یہ اچھے پہ عمل پیرا ہیں, تو کون سا کوئی آپ نے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ کھکھیڑ مور لیا ہوا ہے کہ اتنوں کو سنبھالنا پڑے گا. تو ایک بیٹا آپ کا ہے, 2 ایک کھانے والی اور آ جائے گی, بس اتنا ہی ہوگا. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. ولیستعفف اچھا اس کا فائدہ بڑا ہے کہ جب آپ بچے کو پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کے بعد شادی کراتے ہیں تو جو بیٹی دیتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے نہیں دیتے, بچے کا سٹیٹس دیکھ کے دیتے ہیں. باریک سا نکتہ ہے, ذرا سوچئے گا. اور ابھی بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا اور آپ نے جا کے رشتہ مانگا ہے تو آپ کو دیکھ کے رشتہ دیا جائے گا, اور یہ پھر اگلے تعلقات کے اوپر بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ 2 خاندانوں کا جوڑ جڑتا ہے اس سے. اور پہلی صورت میں بس لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ہیں, باقی تو فضول تھے نا, انہوں نے وہ ٹیشو پیپر تھے, اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے. اب ہماری زندگی ہم چلیں گے. اور اگر آپ احسان کریں گے لڑکی کے اوپر, کچھ عرصہ آپ خرچے برداشت کریں گے تو وہ آپ کو ماں باپ کا درجہ دے گی. جیسے انہوں نے اسے پالا پوسا ایسے ہی آپ نے بھی پالا پوسا, تو آگے بھی وہ عزت اور احترام کا رشتہ باقی رہے گا. اور اگر وہ پہلے ہی پاؤں پہ کھڑے والے کے ساتھ آئی ہے تو آپ تو ویسے ہی نیوٹرلائز ہو گئے نا, پہلے دن ہی سے نیوٹرلائز رہے ہیں. واللہ واسع علیم, اللہ بہت وسعت والا ہے. اللہ ٹھیک بات آپ کو بتاتا ہے, علم, اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات بتا رہا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, اور جو لوگ نکاح کرنے کی مقدرت نہیں رکھتے وہ پھر بچ کے رہیں, یعنی اپنے, اب وہ بچنے کے لیے آپ کو سنت سے ملے گا, پھر روزے رکھیں. وہ 30 روزوں سے نہیں کام چلتا, یہ بتا دوں, وہ پھر مستقل روزے رکھیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور وہ غلام وہ جو تم سے کتابت کرنا چاہے, مکاتبت کہتے ہیں اصل میں, ایک غلام آتا ہے اپنے آقا کے پاس کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں, میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا کما کر. ابھی تو وہ تو غلام کا اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی, آج اس کے پاس کوئی بھی شے نہیں ہے, جو ہے وہ مالک کی شے ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے آج آزاد کر دیں, میں یعنی ادارہ آزاد کر دیں, میں کما کر اتنے عرصے میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا. یہ مکاتبت کہلاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی غلام ایسا آئے اس کے ساتھ یہ مکاتبت کر لیا کرو. فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی بھلائی ہے. اب یہ جو غلامی کا بھی جو ادارہ تھا نا, اس کو سمجھ لیجئے یہ کیا تھا. یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے, لیکن ایک معاشرے کے ڈسپلن کے لیے وہاں پر جو برادری ہوتی تھی وہ کام آتی تھی. یہ ایک برادری ہے, اس کا ایک ڈسپلن ہے, ہر آدمی اس ڈسپلن کا پابند ہے. پولیس کی ضرورت نہیں ہے, تھانے کی ضرورت نہیں ہے, کچہری کی ضرورت نہیں ہے. اس برادری کا اپنا ایک سسٹم ہے, اس میں وہ بندھا ہوا ہے, اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا. ایک دوسرا آدمی آ کے اس شہر میں آباد ہوا ہے جس کی کوئی برادری نہیں ہے, آپ اسے کھلا چھوڑ دیں گے, وہ چوری کرے کون پوچھے گا اس سے. میں نے بتایا نا پولیس تو نہیں ہے, وہ کہیں ادھر مٹر گشت کرے, آوارہ گھومے, کون پوچھے گا اسے.
وہ کس ضابطے کے تحت آئے گا؟ اسے کسی ضابطے کے تحت لے کے آنا ہے، تو وہ کسی گھر میں غلام کے طور پر رہے گا۔ تو اگر اس میں خیر دیکھو کہ ڈسپلن بندہ ہے، شریف آدمی ہے، یہ کوئی معاشرے میں برائی نہیں کرے گا، تو اس کو آزاد کر دو۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کو آزاد کر دیا تو یہ خرمستیاں کرے گا، تو مت آزاد کرو، معاشرے کے ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے اسے آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اگر وہ مکاتبت کرے تو جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے اسے دو، یعنی جو طے کیا تھا، فرض کریں آج ایسی بات ہو 10 لاکھ روپیہ طے ہوا ہے، اگر تم اسے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ چھوڑ دو تو یہ اللہ کے مال سے تم نے گویا اسے صدقہ دیا ہے۔ ایک اور کام بھی وہاں پہ بعض لوگ کرتے تھے، اور یہ بھی وہاں پہ عبداللہ ابن ابی کا یہ کاروبار بھی تھا جس سے یہاں منع کیا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو برائی پر، یعنی انہیں وہ جو جسم فروشی پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ رہنا چاہتی ہوں عزت سے کہ اپنے آپ کو تھام کر، لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تم دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں اس کام پر مجبور نہ کرو۔ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ، اور جو اس کام پر مجبور کی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ مجبور کرنے والے کے لیے نہیں بات آئی، مجبور ہونے والیوں کے لیے یہ بات آئی ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہیں وہ کھول سنانے والی آیات، وہ آیات جو کھول کے بیان کر رہی ہیں حقیقت کو۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور جن میں اعمال ہیں ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں مختلف قوموں کے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت، جن میں سے ایک آگے جو ہے نا اب آیت آ رہی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، روشنی ہے، یعنی یہ وہ روشنی ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، فلان جگہ پہ کیا ہے، کون سی چیز کہاں رکھی ہے، روشنی کے بغیر نظر نہیں آتی۔ اسی طرح کچھ تکوینی حقائق بھی ہیں حواس سے پیچھے، وہ جو ہم کل سے پڑھتے آ رہے ہیں، جو بلکہ پہلے سے بھی آئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ حکومت بھی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے خیر ہی کر رہا ہوتا ہے، ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ کاف میں پڑھا تھا، وہ جو خضر اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی، یہ حقائق انسان پر کیسے منکشف ہوتے ہیں؟ یہ ایمان سے اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ حقیقتیں کھلتی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جب وہ کوئی پلاننگ کریں اور ناکام ہو جائیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ اور اس کے مقابلے میں جو یہ پڑھتے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو کتنے سکون مل جائے۔ ایک چھوٹی سی بات سے ہی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ جو بنیادی سوالات ہیں، اللہ پر ایمان لائے بغیر میری حقیقت کیا ہے، مجھے کیا سمجھ آئے گی، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ہمیں نہیں پتہ۔ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ یہ سارے حقائق کھلتے کیسے ہیں؟ یہ اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے ہی میں کھلتے ہیں۔ تو اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ اقبال نے کہا نا، گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیا باقی شب تاریک میں قندیل راہبانی، جیسے اندھیری رات میں ٹارچ آپ کے کام آتی ہے، اس طرح اس کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ پر ایمان کام آتا ہے۔ مثل و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی، یعنی اللہ کے ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ پر ایمان لانے کے نور کی بات ہو رہی ہے، یعنی فی قلب المومن، مومن کے دل میں اللہ کے اس ایمان کی مثال ایسے ہے، کا مشکاتن، جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں چراغ رکھا ہو، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ رکھا ہوا ہو ایک شیشے کے اندر، یعنی وہ جو بتی جل رہی ہے وہ اس کے باہر ایک شیشہ ہے۔ الزجاجہ تو وہ جو شیشہ ہے اس کی چمک ایسی ہو، کانہا کوکب دری، جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے، جو کام ظاہر ہے یہ بجلی تو اب آئی ہے نا، پہلے آپ کوئی نہ کوئی تیل ڈال کے یہ استعمال کرتے تھے، وہ تیل حاصل کیا گیا ہو ایک ایسے برکت والے درخت سے، زیتونۃ، جو زیتون کا درخت تھا، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو شرقی یا غربی نہیں تھا، یعنی ایک جھنڈ ہوتا ہے، اس جھنڈ میں کوئی درخت درمیان میں ہے، اس کو تو دھوپ صبح ہی لگے گی نہ شام کو، دوپہر کو تھوڑی بہت دھوپ لگے۔
ایک مشرقی سائڈ پر ہے تو اسے صبح کو دھوپ لگے گی، شام کی نہیں لگے گی، جو مغربی سائڈ پر ہے اسے شام کی لگے گی، صبح کی نہیں لگے گی۔ لیکن ایک درخت وہ ہے جو تنا کھڑا ہے کسی جگہ پہ، اسے صبح سے لے کے شام تک دھوپ لگے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس کا زیتون ہوگا وہ زیادہ پیوریفائی ہوگا، وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیفیت آگے آ رہی ہے کہ اس کے زیتون کی کیفیت کیا ہے۔ یکاد و زیتھا، اس کا جو تیل ہے وہ قریب ہے، یضیء کہ وہ بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ یہ بالکل جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا، آپ مٹی کا تیل کو اگر جلائیں گے تو اس میں کوئی بتی ڈالیں گے، تردد کریں گے، پھر وہ جلے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ پیٹرول کو جلائیں تو وہ تو وہاں رکھا ہو، یہاں اگر اچھے والا پاکستانی پیٹرول کی بات نہیں کر رہا، مطلب صحیح پیٹرول ہو تو وہ تو دور سے آگ لپک کے پکڑ لیتا، بھگ کر کے آگ کو پکڑ لے گا۔ تو یہ جو مثال دی گئی ہے یہ کیا مثال ہے؟ جس شخص کے اندر وہ نور فطرت موجود ہے، جو میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، ایک ریسیپینٹ ہے جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لگا دیا ہے، اور وہ ریسیپینٹ ہے وحی کا۔ وہ جب وحی کو سنے گا، جو اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، کلام آیا ہے، اس کو جب سنے گا اس کی طرف اس طرح لپکے گا جیسے پیٹرول آگ کی طرف لپکتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی، کچھ نہ کچھ غور و سوچا اور تردد کیا، سوائے ابو بکر کے، جو ہی میں نے بات کی فوراً قبول کی۔ تو دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، تو وہ اس کے دل میں وہ چیزیں پہلے، وہ خیالات پہلے ہوتے ہیں، ذرا یوں کہہ لیں خام صورت میں ہوتے ہیں، وہی آ کے انہیں ایک پختہ صورت دے دیتی ہے۔ تو گویا جو میں کہنا چاہتا ہوتا ہوں وہ آ کے قرآن کہہ رہا ہوتا ہے، تو میرے خیال اور قرآن کی بات میں کوئی جو ہے نا بودھ ہی نہیں ہوتا، ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کو فرمایا نورن علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آیا، یہ دونوں نور آپس میں متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہ جو صدیقین ہیں، جو نبی ہیں، ان کی یہی شان ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا، وہ مثال ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ ریسیپینٹ اندر کچھ کس کا تو یہ ہوتا ہے نا، تلاش میں ہوتا ہے کہ کب وہ نور ملے تو بس اسے لپک کے قبول کریں۔ کچھ کا یہ ہوتا ہے لیکن ذرا ڈارمٹ سا ہو جاتا ہے، اور وہ جب کبھی کوئی حادثہ ہو، کوئی مصیبت ٹوٹے تو پھر وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ جیسے آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو ان کے ساتھ یہی ہوا، پہلے 4-5 سال سنا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حادثہ ہوا، بہن کو مارا، اس کا خون دیکھا، ذرا جذبات جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بڑھکے، اور اس وقت ان سے جب قرآن سنا نا اس کیفیت میں فوراً قبول کر لیا۔ تو مجھے مثال ذہن میں آئی تھی نا کہ بارود تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، گائیڈڈ میزائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو لگا دیتے ہیں بارودی سرنگ اس میں بھی ہوتا ہے۔ ایک تو تلاش کرتا ہے اپنا ٹارگٹ، ڈھونڈ کے جا کے ہٹ کرتا ہے، اور دوسرا پڑا رہتا ہے، کبھی کسی کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ بھی دھماکے سے پھٹ جاتا ہے دونوں میں بارود، لیکن ایک جو ہے نا وہ پیسیو صورت میں پڑا ہوتا ہے، اس تک کسی کو پہنچنا پڑتا ہے، اور دوسرا تلاش میں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ اسے ملے اور جا کے اسے ہٹ کرے۔ تو یہ در حقیقت صدیقین کے ایمان کا ذکر کیا گیا خاص طور پر۔ باقی یہ کہ جو دوسرے جس کے اندر وہ چیز تھی لیکن ڈارمٹ تھی، وہ بھی کسی حادثے کے نتیجے میں جاگ جائے تو وہ بھی نورن علی نور کی صورت بن جائے گی۔ تو گویا بندہ مومن کا دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جو ہے نا وہ رکھا، جیسے ریڈیو میں ریسیور ہوتا ہے نا، اسی یا ٹیلی فون کا جو ہوتا ہے، اسی طرح اندر بھی کوئی شے موجود ہے، وہ جو پیغام آتا ہے وہی کا وہ اسے ریسیو کرتی ہے اور اسے قبول کرتی ہے۔ یہ نورن علی نور کی صورت بن گئی۔ جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے، یعنی اس فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے کہ ایک روشنی خارج میں درکار ہوتی ہے، ایک روشنی آنکھوں میں درکار ہوتی ہے۔ اگر آنکھیں دیکھنے سے محروم کر دی جائیں تو یہاں لا کے آپ جو ہے نا جتنے مرضی بلب روشن کر دیں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا، سورج نکال کے لے آئیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر خارج میں روشنی نہ ہو، بے شک آنکھوں میں روشنی ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ دو روشنیاں درکار ہیں کسی شے کو دیکھنے کے لیے، تو اسی طرح کی یہ دو روشنیاں ہیں، ایک آسمان سے آئی کلام کی صورت میں، اور ایک بندہ مومن کے دل میں پہلے سے موجود تھی نور کی صورت میں یا روح کی صورت میں کہیے۔ نورن علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگوں کے لیے مثال کے بیان کر کے اس سے ایک جو ہے نا متشابہ امر کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ اتنا آسانی سے ڈیفائن ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, जहाँ तक अल्लाह का अपना ताल्लुक़ है वो हर शय को ज़ाती तौर पे जानता है, उसे मिसालें से समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को समझाने के लिए वो मिसालें इस्तेमाल करता है। फ़ी बुयूतिन अज़िन अल्लाह, ये जो लोग हैं जिनके ईमान की कैफियत ये होती है वो लपक के कबूल करते हैं। असल में हमारा तो मसला ये है कि हमें तो मुफ्त में ना विरासत में मिला हुआ है ना, जिसने इस तरह ईमान के लिए जिद्दोजहद की हो उनकी फिर कैफियत ये होती है, उन घरों में अज़िन अल्लाह अन तुरफ़ा, जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद रखा जाए, उनका मकाम मुमताज़ हो, मुसलमानों की बस्ती में दूर से नज़र आते हों, इसीलिए वो मीनार बनाते हैं ना। वह युज़कर फ़ी हस्महु, और वहाँ अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, पढ़ा जाए अल्लाह का नाम। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम उसकी तस्बीह करते हैं, उसके नाम की माला जपते हैं। रिजालुन, ये वो लोग हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन, जिनको तजारत और ख़रीदो फ़रोख्त, सौदा बेचना, वो उन्हें गाफिल नहीं करता अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करने से, व ईताई ज़का, और ज़कात अदा करने से। यखाफून यौमन ततकल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार, और वो उस दिन से डरते रहते हैं जिस दिन आँखें और दिल उलट दिए जाएंगे, यानी उससे उन्हें खौफ तारी रहता है। बावजूद इसके कि इतने नेक लोग हैं, ईमान इस शान के साथ लाए हैं, अल्लाह के नाम को हर वक्त जो है ना वो सीनों में ज़िंदा रखते हैं, लेकिन डरते रहते हैं अल्लाह से उस दिन के खौफ से कि जिस दिन आँखें और दिल उलट दिए जाएंगे। लियज्ज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू, वो दिन अल्लाह इसलिए लेके आएगा कि उनके कामों का बेहतरीन से बेहतरीन बदला अल्लाह ताला उनको अता करे। व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही, और उन्हें अपने फ़ज़ल से मज़ीद भी अता करे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब के। वल्लज़ीना कफ़रू, अब ये तो मिसाल हो गई ईमान वालों की, नूरुन अला नूर वाली। अब आ गई काफिरों की मिसाल, और काफिर दो किस्म के सूरह बकरा में हमारे सामने आया था, एक वो जो एलानिया कुफर करते हैं और एक वो जो छुपा के कुफर करते हैं। तो जो एलानिया कुफर करते हैं उनकी मिसाल क्या है, और जो छुपा के कुफर करते हैं यानी मुनाफिकीन, उनकी मिसाल क्या है। वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराबिन, उनकी मिसाल ये है कि जैसे रेत पर कोई चमकीला चश्मा नज़र आता है, सराब जिसे कहते हैं, प्यासा दूर से ख्याल करता है कि पानी है, बकीयतिन जंगल में नज़र आता है, यक्सबुहु ज़मान व माआ, प्यासा समझता है पानी, हत्ता इज़ा जाअहु, यहाँ तक कि जब वो पहुँचा उसके पास, यानी प्यास बुझाने के लिए जिसे पानी समझा था उसके पास पहुँचा, लम यजिदहु शैयन, उसने कोई शय नहीं पाई। ये मिसाल है दर हकीकत। इसी को क्यास करें कि उसने कुछ अमाल किए, नमाज़ें पढ़ी, कुछ नेक काम किए, वो जो हमने पढ़ा था मिनन नास मन याबुदुल्लाह अला हर्फ, किनारे पे खड़े होकर कुछ काम कर लिए, बीच मंझधार के नहीं कूदा। तो वो जो काम किए हैं उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे शराब, उसे उम्मीद थी कि आखिरत में ये काम आएंगे। मैंने हर साल हज किया है, मैंने जो है ना वो उम्रे किए हैं, या फलानी मस्जिद बनाने में इतना चंदा दिया है, जो इस तरह की चीज़ें जिन पर उसे उम्मीद होगी कि मैंने ये नेकी के काम किए हैं, तो वो उसके लिए शराब साबित होंगे। वहाँ पहुँचेगा तो किसी शय को नहीं पाएगा। व वजद अल्लाह इंदहू, वहाँ वो अल्लाह को पाएगा। फवफ़ाहु हिसाबा, अल्लाह उससे पूरा पूरा हिसाब लेगा, आधा नहीं, पूरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा, सारी सलाहियतों का हिसाब लेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। ये मजमून पीछे जो हम पढ़ाए हैं कि उनके अमाल जो है ना वो जैसे रेत जैसे उड़ जाती है ना कोई राख, इस तरह वो बेकार साबित होंगे, हवा उड़ा देगी। अगली सूरत में हम पढ़ेंगे कि हम कदम बढ़ाएंगे, वह कदिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबा मंसूरा, उनके बड़े बड़े जो अमाल उन्होंने किए होंगे उनकी तरफ हम कदम बढ़ाएंगे और उड़ा के उनको हम खाक बना देंगे, उसके उनके अमाल में वज़न नहीं होगा। ये तो मुनाफिकों के अमाल का हशर हुआ। अब आगे वो काले काफिर, वो जिनका वहाँ जिक्र था, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनकी मिसाल क्या है, दिल की कैफियत क्या है, ये दिल की कैफियत का जिक्र आ गया। यानी एक दिल वो है नूरुन अला नूर की कैफियत का हामिल है, उसका नक्शा ये है। और दूसरा दिल कैसा है, औ का ज़ुलुमातिन, उनकी मिसाल ऐसे अंधियारों की है, फ़ी बखरिल लुज्जियिन, जो हूँ किसी गहरे समंदर में, यक्शाहु मौजुम मिन फौक़िही मौजुन, एक मौज के ऊपर चढ़ी हुई हो दूसरी मौज, मिन फौक़िही सखाब, ऊपर जो है बादल भी हों। यानी जो आप एब्सोल्यूट डार्कनेस का कोई तस्वुर कर सकते हैं ना, उसका नक्शा है जो कुरान मजीद ने खींचा है।
کوئی اوپر سے روشنی تاروں کی بھی نہیں آ رہی، چاند کی کسی کی نہیں آ رہی، اس لیے کہ بادل ہیں، ہے بھی رات، اور ہے بھی کہیں گہرائی سمندر کی میں جہاں موجوں کے بھی اندھیرا ہے مزید۔ ظلماتم بعضھا فوق بعض، اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہیں۔ اس کا تقابل کریں، نورن علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے، کانٹراسٹ میں کیا ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ ظلماتم فوقہا بعضھا فوق بعض اذا اخرج یدہ، اور اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ نکالے لم یکد یراہا، اس کو بھی نہ دیکھ سکے، کم از کم اس کا یہ تو پتہ ہے نا ہاتھ ہے کدھر، وہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی ہے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو سورج بھی نکل آئے نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر دل کی روشنی اللہ مٹا دے یا رکھی نہ ہو اللہ نے، تو بے شک وہی کا جو ہے نا ترانہ آپ جو گونجتا رہے اس کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ جو کہا نا ہمارے انہیں کانوں پر مہر کر دی، وہ جو کہا آنکھوں پر پردے طاری کر دیے، دلوں پر مہر کر دی، وہ یہ بات ہے۔ یہ اندھیاروں کے اوپر اندھیارے طاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ روشنی ان کے کام نہیں آتی۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ بھی آتا ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی شے نہیں ہے مگر سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ ظاہر ہماری حدود ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو لوگ کرتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، سب بادشاہ وہ ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور سب لوٹ کے بھی سب ادھر ہی جائیں گے۔ بادشاہ فیصلے کرے گا جو اصل بادشاہ ہے کہ تم دنیا میں کس کو بادشاہ مان کے زندگی گزار کے آئے ہو۔ دنیا میں بھی مجھے بادشاہ مان کے میرے حکم کے تابع رہے ہو تو کامیاب، اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دنیا کے بادشاہوں کے خدمتگار بن کے رہے ہو تو پھر آج میں اسی کا تو حساب دینے بیٹھا ہوں۔ آج میری بادشاہی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ آج میری بادشاہی ہے، نمرود کی نہیں ہے، اور آج میری بادشاہی ہے، جمہور کی نہیں، لوگوں کی نہیں، آج میری بادشاہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لاتا ہے۔ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر وہ انہیں آپس میں ملاتا ہے۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، پھر انہیں طے بطے رکھتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے بیچ سے بارش کی بوند جو ہے، می جو ہے وہ برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جس پہ سے چاہتا ہے۔ وہ گجرانوالہ میں ہو جاتے ہیں، یالہ باری لاہور میں نہیں ہوتی، یہ تو اس کا اپنا حکم ہے، کہاں ہو کہاں پہ نہ ہو۔ یکاد سنا برقہ، اور اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ قریب ہے، یذہب بالابصار، کہ لوگوں کی آنکھیں اچک لے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں بہت سبق کی باتیں ہیں آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں دیدور، یعنی جن کا وہ دل والی آنکھیں زندہ ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ پہ رینگ کے چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہیں رینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور وہ بھی جانور ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ایک تو ہم خود ہی ہیں، اور باقی یہ کہ پرندے وغیرہ بھی جب زمین پہ چلتے ہیں تو دو ٹانگوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور وہ بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے بھینس، گائے یا اس طرح کے جانور ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، بے شک ہم نے اتاری ہیں وہ آیات کے جو
اس طرح کے مضامین کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، کھول سنانے والی ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ پر۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ یہ اب منافقوں کی طرف جو ہے نا مضمون پھر رہا ہے، شروع بھی انہی سے ہوا تھا، انہوں نے ہی جو وہ واقعہ افک کیا تھا، وہ طوفان اٹھایا تھا پراپیگنڈا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم حکم میں آ گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی رسول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ لوٹ کے جاتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، یہ جھوٹے دعوے کر کے منہ زبانی تمہیں راضی کر کے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ پکارے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے، اس کا قضیہ جو بھی ہے اس کو چکا دیں، یعنی اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ نساء میں ہم نے بہت وہ جو یہودی سے فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، تو یہ وہی مضمون ہے۔ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، یعنی حضور سے فیصلہ کرانا پسند نہیں کرتا، اپنی جو دنیاوی عدالتیں ہیں ان کے پاس، یعنی کعب بن اشرف اور ان لوگوں کے پاس جا کے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔